بالکل صحیح ہے. رضا ہارون صاحب پیپلز پارٹی بھی مذاکرات کا حصہ ہے. آپ کیا حنیف عباسی صاحب کی بات سے اتفاق کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو چونکہ پی ٹی آئی بہت ترلے منتوں پر اتر آئی تھی اس لیے کر رہے ہیں, اصل میں یہ ہونے نہیں چاہیے. یہ مذاکرات کس کی ضرورت ہے سر؟ سوری جی میں سمجھتا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب کا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور یہ ان کی پارٹی کا موقف تو کم از کم نہیں ہے. اور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, لہٰذا اب یہ جو بیانات ہیں ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اسپیکر صاحب کی جو آخری بریفنگ تھی اس کو غور سے سنیں کہ اب اس طرح کے بیانات جو مذاکرات کو سبوتاژ کریں اور کسی بھی ایک پارٹی کی طرف سے اگر یہ ہاکس اس طرح کے بیان دیں گے تو ظاہر ہے کہ مذاکرات میں جو سنجیدگی ہے وہ متاثر ہوگی. تو نہیں, بالکل نہیں, مذاکرات اچھی چیز ہے. جیسے راجہ ریاض بھائی نے فرمایا کہ یہ ملک کی ضرورت ہے, نہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے, نہ حکومت کی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے. افراتفری کی کیفیت ہے, کبھی لانگ مارچ ہے, کبھی دھرنا ہے, کبھی چڑھائی ہے, کبھی یلغار ہے, کبھی سول ڈس اوبیڈینس ہے, کبھی کوئی مارچ کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام کریٹ کرتی ہیں, جو ملک کے اندر معاشی استحکام لانے میں پھر جس کی سب سے ضرورت ہوتی ہے سیاسی استحکام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات تو ہمیشہ خوش آئند ہوتے ہیں, بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. رضا صاحب یہ بہت کلیئر مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے دو. ایک وہ کہتے ہیں اسیران کی رہائی ہونی چاہیے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور ان مطالبات کی کے منظور نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے ابھی پہلے سے ہی جو اپنی تحریک ہے سول نافرمانی کی اس کا آغاز تو کر ہی دیا اس کے پہلے مرحلے کا. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بڑا کلیئر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 15-20 دن میں سمٹنا بھی چاہیے. آپ کے خیال میں یہ حکومت کے پاس آپشن ہے ان دونوں مطالبات کو رسپونڈ کرنے کا؟ یہ ایٹیچیوڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا کہ یہ ہمارے دو مطالبات ہیں, یہ پورے نہیں ہوں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہمارے دو مطالبات نہیں. بھائی آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں نا, مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر آپ نے گفت و شنید کرنی ہے. آپ کے مذاکرات کتنے قابل, سامنے والے بھی تو کوئی اپنی ڈیمانڈ کرے گا. سامنے والے صرف آپ سے ڈکٹیشن لینے یا سننے تو نہیں بیٹھا ہوگا, سب آرڈینیٹ تو نہیں ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا مذاکرات میں بیٹھنے کا, اس کے بالکل برخلاف بات ہے. یہ جمہوری طور پہ بھی درست بات نہیں ہے, اور سیاسی ڈائلاگ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے دو مطالبات ہیں, یہ پورے نہیں ہو تو ہم یہ کریں گے. کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں جو برطانیہ سے یا امریکہ سے یا یورپی یونین سے آیا ہے. رضا ہارون صاحب آپ کیا مانتے ہیں کہ لابنگ کے نتیجے میں ان ملکوں کی طرف سے ان سزاؤں کے خلاف بیانات دیے گئے؟ دیکھیں جی ہے نا, ان ممالک میں ایک سسٹم ہے, بہت پرانا سسٹم ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے, کورٹس کے حوالے سے. یہاں جوڈیشری کی رسپیکٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, جوڈیشری کی کریڈیبلٹی, آنریبلٹی ان ممالک میں بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے ممالک میں آپ کو پتہ ہے جوڈیشری کی رینکنگ ہماری کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں عالمی رینکنگ کے اندر. تو چونکہ ان کے نظام کے حساب سے ملٹری کورٹ سے سیویلین کی سزائیں ہونا معیوب بات ہے. انہوں نے اپنی پوائنٹ ریز کیے. ہمارا جو تارڑ صاحب فرما رہے ہیں ان کو چاہیے, میرا مشورہ ہوگا کہ اپنے جو سفارتکار ہیں ان کے جو مختلف ممالک میں جو ان کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں جا کے اپنے ریلیونٹ گورنمنٹس کو جا کے بریف کریں کہ ہمارے ملک کا انوائرمنٹ کیا ہے, کیا واقعہ ہوا تھا, کس طرح دہشت گردوں کو سزائیں دینا, پرتشدد کارروائی ملوث لوگوں کو سزائیں دینا مشکل ہو جاتا ہے. اے پی ایس کے بعد سب نے اگری کیا, عمران خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں جب یہ ملٹری کورٹس بنی. پھر اس کے بعد 2021 کے اندر تک 2019 تک یہ ملٹری کورٹس رہیں. عمران خان صاحب کے دور میں ملٹری کورٹس میں سزا ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری نارمل جوڈیشری کی کمزوری ہے نا. 9 مئی کا واقعہ اگر 1 سال سے زیادہ ہو گیا اور ہماری جو نارمل جوڈیشری ہے ریگولر, اگر وہ اسے فیصلے نہیں کر پائی تب یہاں پر آئی ہیں نا باتیں. کہیں دنیا میں ملٹری کورٹ سے سزاؤں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن ہمارا انوائرمنٹ, ہماری جوڈیشری کی رینکنگ, ہمارے انصاف کا نظام, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ بڑا سوال ہے, بڑا کویسچن ہے, یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے. ان کے بیانات ان کے بالکل ایک نارمل سٹینڈرڈ بیانات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہیں پائے اصل میں پاکستان میں کیا سینیریو ہے, ہمیں اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سے انہیں بریف کرنا سمجھ پائے نا اسد بھائی. ہمیں آپ کو نہیں پتا نا, آپ کو مجھے نہیں پتا, ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھاتے ہیں. آپ خود جب ضرورت پڑتی ہے, جب دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے جو جج صاحبان اللہ معاف فرمائے وہ ان مقدمات کو سنتے تک نہیں, تو مجبوراً ملٹری کورٹس میں جانا پڑتا ہے آپ کو. تو آپ کے پاس ایک نظام ہے جو نظام آپ کو سرو کر رہا ہے. تو ہمیں پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لینا کیا بات ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے, پھر ہم باہر والے کو سمجھا پائیں گے. اور یہ سفارتکاری کی کمزوری ہے ڈیفینیٹ. صحیح. یار ایک واقعہ ہوا ہے اور سب کو پتہ ہوا ہے, تو جوڈیشل کمیشن بھی یہی کہے گا نا کہ یہ ہوا ہے اور اس طرح سے ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ بھی یہی کہے گا. تو اس میں بنانے میں, اس مطالبے کو ماننے میں حرج کیا ہے؟
دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہوا ہے ہمارے ملک میں, اور خان صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے. اب وہ دہشت گرد تھے یا کون تھے, ہوا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو اور کہیں آپ کے لیے غلط ہونا. یا تو اس کانسیپٹ کو آپ نے مانا اور کیا تو وہ ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ 9 مئی, دیکھیں 9 مئی بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے, اور اس کی سینسیٹیوٹی آپ اس طرح سمجھیں کہ اس روز جی ایچ کیو پر, آرمی کے انسٹالیشنز پر, ان کے دفاتر پر, ان کے گھروں پر, یا جو ان کے اسٹیچوز وغیرہ تھے, ایروپلینز تھے, اس پہ باقاعدہ حملے ہوئے اور پن پوائنٹڈ مختلف شہروں میں ایک ساتھ ہوئے. تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جس نے بھی کیا ایک پلانڈ تھا. اب اس کے لیے پاکستان کی افواج نے اپنے ایک سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کو, جو کہ ڈی جی آئی بھی رہے, ان کو اریسٹ کیا, حراست میں لیا. ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اور اس کی جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی اس میں 9 مئی کا اسپیسیفک ذکر ہے. تو وہ تحقیقات بھی کر رہے ہیں, وہ سزائیں بھی دے رہے ہیں. یہ بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے, اور یہ پاکستان کی عدالتوں میں ہی پینڈنگ ہے. تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن تو اس چیز سے بنتا ہے نا کہ جس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ نہ ہو, وائلنٹ ایلیمنٹ بہت نہ ہو, ٹیررزم نہ ہو, سب سامنے ہمارے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کا حل ہے. اس کا حل عدالتیں ہیں. عدالتوں سے اس کو ایسا کرمنل انسیڈنٹ لینا, وائلنٹ انسیڈنٹ لینا, ٹیررزم کا واقعہ لے کے اس کو حل کرنا, اس کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا, یہی ہے نا اس پریس ریلیز کے اندر کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا ہے, اس کانسپریسی کی اصل وجہ کیا تھی. یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو معلوم کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن یہ کیسے معلوم کرے گا؟ اور اگر چلیں جوڈیشل کمیشن آپ بنا بھی دیتے ہیں اسد بھائی, تو اس نے انویسٹیگیشن کس سے کروانی؟ ججز کے خود کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا. پاکستان کے ادارے انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں گے, انہی لوگوں پر ہوگی جو اس وقت معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ بحث کرتے ہوئے, دیکھیں سر, ہمیں یہ بحث کرتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا نا. اگر یہ 3 مہینے کے لیے, اگر 3 سے 4 مہینے کے لیے اگر یہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے, تو ہم یہ بحث ہی نہ کر رہے ہوں آج بیٹھ کے. ہم کہیں گے بھائی جوڈیشل کمیشن بھی وہی کہہ رہا ہے جو ہوا ہے. نہیں اصل میں 3-4 مہینے میں کیسے ہو جائے گا؟ 1 سال سے تو سپریم کورٹ نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے اس مسئلے کو, کیا فیصلے نہیں کر سکتے؟ تو جہاں وہ اتنا دیر لگا کے فیصلہ کر رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں فیصلوں کی, تو 3-4 مہینے میں کیسے کر لیں گے؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر 3-4 مہینے میں ججز نے تھوڑی کرنا ہے بھائی. انہوں نے تو کیا کرنا ہے, انہوں نے جی آئی ٹی بنانی ہے. انہوں نے جو ہے انہی ایجنسیوں کو, انہی اداروں کے ہاتھ میں دینا ہے نا معاملات تحقیقات کے لیے. وہ تو وہ کر رہے ہیں آلریڈی. بھائی آپ کو وہ تحقیقات میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ 9 مئی کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آلریڈی ایک ویڈیو ہوا ایک انسیڈنٹ ہے, اس کے متعلق بہت ساری معلومات ہیں, اور اس حد تک ہے یار اسد بھائی کہ انہوں نے اپنے ایک سینئر لیفٹیننٹ جنرل کو حراست میں لے کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو چارج شیٹ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل چارج شیٹ ہوا ہے نا. تو آپ بتائیں نا, ایک وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے, اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن پیرلل باڈی کھڑی کریں گے.